بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلہ۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میں ہوں راؤ مسرور، آپ میرا پاکستان مزدور چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج میں پاکستان کے جس ایشو کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، 3-4 دنوں سے وہ جو سوشل میڈیا میں گردش کر رہا ہے، وہ ہے مولانا طارق میر صاحب کے بارے میں، کہ مختلف لوگوں کی مختلف آرائیں سامنے آ رہی ہیں، اور مولانا طارق میر صاحب کے ساتھ جو حرزہ سرائی کی گئی مانسہرہ اجتماع میں، جو ان کے دل کو آزاری کی گئی، جس طرح ان کا آڈیو بیان ہم نے سنا سمجھا اور مختلف علماء اکرام کی رائے دیکھی، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ پاکستان کے جتنے بھی علماء اکرام ہیں جنہوں نے مولانا کی فیور میں بات کی ہے، جنہوں نے مولانا کی فیور سے اگینسٹ بات کی ہے، جن کا کہ موقف یہ ہے کہ تبلیغی جماعت جو ہے اس میں کوئی سیاسی عنصر نہیں ہے، یہ کسی سیاستدان کو سپورٹ نہیں کرتی، ان کا کام صرف دین کے بارے میں تبلیغ کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے۔ اور مولانا صاحب نے کہ کوئی سیاسی بیان دے دیا ہے، خاص طور پر ان کا جھکان پی ٹی آئی کی طرف ہے، عمران خان کی طرف ہے، تو اس بغض میں سارے مولانا کی کہ وہ مولانا کے بغض میں پاگل ہو رہے ہیں، اور مولانا کو کہ اچھا نہیں سمجھ رہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کی کیوں حمایت کی ہے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آج تک، میں بھی بچپن سے تبلیغی جماعت کے ساتھ اٹیچ ہوں، تھوڑا بہت میرا بھی وقت لگا ہے، میں دین کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، کوئی عالم تو نہیں ہوں، لیکن جب میں نے ہوش سنبھالا اور آج تک جب میں نے مولانا کو سنا، تو اللہ رب العزت نے ان کو ایک خاص کہ حسن ظن اور خاص لب کشائی عطا فرمائی ہے۔ وہ ان کو ایسے نہیں مل گئی۔ جو لوگ مولانا صاحب کی قربانیوں کو جانتے ہیں وہ اس چیز کو کہ سمجھتے ہیں، اور یہ کسی کو میں بار بار سمجھانے کی کوشش بھی نہیں کر رہا، لیکن میں ان کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوں، اور ان کے پوائنٹ آف ویو کو میں یہ سامنے لانا چاہتا ہوں کہ میں بھی اس کہ جہاد میں شامل ہو جاؤں جس جہاد میں مولانا صاحب نے بیان دیے تھے۔ مولانا صاحب نے فرمایا کہ عمران خان وہ پہلا حکمران ہے جس نے ریاست مدینہ کا کنسیپٹ پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا۔ مولانا صاحب نے ان کی تعریف کی، اور جو عمران خان کی جو سیاسی مخالفین تھے، نون لیگ میں تھے یا پیپلز پارٹی میں تھے یا جمعیت علماء اسلام میں تھے، جتنے بھی تھے جو مذہبی ذہن رکھنے والے تھے، ان کو اسی بات کی تکلیف ہے کہ عمران خان وہ واحد پاکستان کا پرائم منسٹر تھا جس نے اقوام متحدہ میں جا کر نبی علیہ السلام کی حرمت کا کیس لڑا ہے۔ کسی میں ایسی جرت یہودیوں کو ان کی زبان میں سمجھانے والا کوئی پیدا ہوا آج تک؟ کبھی چند علماء کرام کے علاوہ کبھی کسی نے کریڈٹ نہیں دیا عمران خان کو۔ تم اتنے بغض رکھتے ہو عمران خان سے۔ عمران خان ایک سچا عاشق رسول ہے، اگر اس نے داڑھی نہیں رکھی اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، انہوں نے داڑھی نہیں رکھی تھی، کیا وہ مسلمان نہیں تھا؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے انقلابی شاعری کی، ساری مسلمانیت بیس شاعری کی، مسلمانوں کو جگانے کی شاعری کی، اگر انہوں کو داڑھی رکھنے کی توفیق نہیں، اس کا مطلب وہ کوئی مومن نہیں تھا؟ کیا عمران خان کو صرف آپ لوگ شروع سے یہودیوں کا ایجنٹ کہتے آ رہے ہیں؟ اس یہودیوں کے ایجنٹ نے اسلام کے ایسے ایسے مار کے سر انجام دیے ہیں جو کوئی بڑے سے بڑا عالم نہیں دے سکا۔ اس نے یہودیوں کے گڑھ میں جا کر کالا کالا رسول اللہ کا پرچم بلند کیا ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی اگر تم حرمت میں شان میں گستاخی کرو گے تو ہمارے دل ہارڈ ہوتے ہیں، ہمارے دل دکھتے ہیں، ہم یہ کیسے برداشت کر لیں گے۔ ان کو اویئرنیس دی عمران خان صاحب نے، تو مولانا صاحب نے ان کی اس بات کو سراہا اور کہا یہ پہلا حکمران ہے جس نے قید بھی بڑی خوشی سے کاٹ لی۔ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کہ نون کے حامی ہیں، سپورٹر، جو تبلیغی جماعت میں لگے ہوئے ہیں یا اور جماعتوں میں لگے ہوئے ہیں، کسی ایسے حکمران نے ایسی جیل کاٹی ہے؟ کبھی اس نے کوئی بیماری کا بہانہ کیا ہے؟ کبھی اس نے کسی طریقے سے باہر آنے کی کوشش کی ہے؟ کسی ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس نے دینی مدرسوں کے بچوں کو اپنا بچہ کہا۔ جو ڈرون حملوں میں وزیرستان میں جو بچے ہلاک ہوئے ان کی آواز عمران خان نے اٹھائی۔ کبھی کسی دینی مدرسے کے علماء کرام نے یا تبلیغی جماعت والوں نے آواز اٹھائی حکومت کے خلاف کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ ڈرون حملے کروا کے بے گناہ لوگوں کو آپ شہید کروا رہے ہیں؟ کتنے حفاظ اور کتنے عالم تھے جو
پرویز مشرف کی پالیسیوں کے مطابق جو امریکہ سے انہوں نے یعنی کہ امریکہ کو اڈے دیے، امریکہ کو جنگ لڑنے کا موقع دیا، پاکستان میں گھسنے کا موقع دیا، پاکستان کی ساورینٹی پہ حرف آنے دیا، مولانا فضل الرحمان جیسے، قاضی حسین احمد جیسے، اور کتنے لوگ ایسے تھے، مولانا شاہ نورانی جیسے، انہوں نے شٹ اپ کال دی۔ عمران خان کا ڈے ون سے موقف یہ تھا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ غیروں کی جنگ ہے، اس میں ہمارے مسلمانوں کے بچے شہید ہو رہے ہیں، علماء اکرام شہید ہوئے، کتنے دینی مدرسوں پہ حملے ہوئے۔ کبھی ہمارے علماء اکرام نے موقف لیا، اسٹینڈ لیا اس کے بارے میں حکومت کے خلاف؟ آپ لوگوں کو پتہ نہیں یعنی کہ مولانا طارق میر صاحب کیا بغض ہے؟ اگر وہ اس نے مولانا طارق میر صاحب کو بلایا تھا تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سمجھنا چاہتا تھا، مولانا طارق میر صاحب سے وہ سیرت سمجھ کر اس کو امپلیمنٹ کروانا چاہتا تھا۔ اس نے القادر ٹرسٹ جو یونیورسٹی بنائی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے لیے اسٹڈی کرنے کے لیے بلائی ہے، صحابہ کرام کی سیرت کو اسٹڈی کرنے کے لیے بلائی ہے، اس نے کوئی دنیا میں شوشہ کرنے کے لیے نہیں بنائی۔ لیکن علماء کرام کو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے، وہ صرف ایک ہی مائنڈ سے یعنی کہ مولانا کو ہانک رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے سیاسی ہو گئے ہیں، مولانا صاحب نے یہ کر دیا ہے۔ سب سے زیادہ خواصوں میں کام مولانا صاحب نے کیا ہے۔ مولانا صاحب کو 70% کا تبلیغی جماعت میں کنٹریبیوشن ہے۔ 70% لوگ ایسے ہیں جو مولانا کے بیانات سن کر اور یعنی کہ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ آپ آج کل بیان کروا کے تو دیکھ لیں، میں نے 25 سے 26 رائے بینٹ اجتماع اٹینڈ کیے ہیں۔ 2001 یا 2002 کا اجتماع کا مجھے یاد ہے، مولانا صاحب کو ایک بیان دیا گیا تھا، میں نے جب مجمع پر نظر ڈالی تو 99.9% مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن میں جب دوسرے علماء کرام کا میں نے بیان سنا، آج بھی سنتا رہا ہوں اور سنتا رہوں گا میں انشاءاللہ، تبلیغی جماعت سے ہم اٹیچ ہیں، اللہ پاک ہمیں اٹیچ رکھے۔ لیکن کبھی ایسا ڈسپلن اور پن ڈراپ سائلنس دیکھا آپ نے کہ اللہ رب العزت نے اس کی بات میں، اس کی جو بات وہ کہتا ہے اللہ رسول کی، وہ اپنے دل سے کہتا ہے، اور اس کی بات میں اتنی کشش رکھی ہے اللہ رب العزت نے کہ لوگ کھینچے چلے جاتے ہیں، اپنے بشری تقاضوں کو یعنی کہ دبا کر اس موقف کو سنتے ہیں، وہ بات اپنے دل میں اتارتے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ کیا آپ لوگوں میں اتنی قابلیت ہے؟ آج جو رائے کی شورا جو کام کر رہی ہے، اس کے اندر بھی انٹیلیجنس کے لوگ میرے خیال میں شامل ہیں، بقول مولانا کے، کہ اللہ رب العزت نے مولانا ارشد کی ایک پارٹی تھی 2001-2 میں، وہ ایکسپوز ہوئی، اس کے بعد قریشی برادران آئے، وہ بھی ایکسپوز ہو گئے، آپ لوگ بھی ایکسپوز ہو گئے۔ آپ لوگوں کی بات حلق سے آگے جاتی نہیں، دل میں اترتی نہیں۔ شب جمعہ پہ میں نے کتنے بیان سنے ہیں ریسنٹلی، پچھلے 2022-23 میں، لوگ کوئی ادھر گھوم رہے ہیں، کوئی ادھر اٹھ رہے ہیں، کوئی مجمع سے نکل باہر آ رہے ہیں، کوئی باہر جا رہے ہیں۔ مولانا خورشید صاحب، مولانا عباد اللہ صاحب، ان لوگوں نے ممبر سنبھالا ہوا ہے۔ آپ لوگوں سے بہت ٹاپ سینئر ہے مولانا طارق میر صاحب، آپ کس طریقے سے یعنی ان کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ وہ مولانا بٹلہ صاحب جن کو آپ لوگوں نے امیر بنایا ہوا ہے، بقول مولانا کے، وہ ایک منٹ غصہ برداشت نہیں کر سکتے۔ بتاؤ کہ ایسے لوگوں کو امانت دی جاتی ہے؟ تو میں پاکستان کے رائے بینٹ کی شورا کو میں کہتا ہوں کہ اپنے یعنی کہ سوچ کو دوبارہ ریوزٹ کریں، اور اپنے یعنی یہ تبلیغی جماعت کا جو کام ہے، یہ صرف یہ کام نہیں ہے کہ خاموشی سے کام کرتے رہو۔ بنی اسرائیل کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ فلانی بستی کو لوٹ دو، اس میں نافرمان زیادہ ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس میں آپ کا ایک ایسا برگزیدہ بندہ ہے جو دن رات آپ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کو نیچے رکھو اور سب کو ساری یعنی بستی کو لوٹ دو۔ آج تبلیغی جماعت کا بھی وہی حال ہے۔ آج ہمارے ملک میں فحاشی اور عریانی کتنی پھیل گئی ہے کہ تبلیغی جماعت صرف زبانی کلامی بات کرتی رہے گی، کیا ہاتھ سے نہیں جہاد فرض ہو چکا ہمارے پر؟ کتنی فحاشی پاکستان میں آ گئی ہے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کس طرح ننگے سر پھر رہی ہیں، کس لباس میں پھر رہی ہیں۔ کیا یہ تبلیغی جماعت والے علماء کرام کا کام نہیں ہے کہ ان کو یعنی شٹ اپ کال دینا، حکومت کو شٹ اپ کال دینا کہ وہ کیوں فحاشی کو فروغ دے رہی ہے؟ یہ کون روکے گا ان کو؟ یہ زبان سے تو ہم کر رہے ہیں یعنی تبلیغ، دل میں برا جان رہے ہیں، لیکن ہاتھ سے کون روکے گا؟ آج یعنی کہ عمران خان کی بیوی پر عدت کا کیس بنا، پچھلے 1500 سالوں میں کسی ایسی عورت کی پاک دامنی پر کسی حرف اٹھایا کسی نے؟ کیا ہمارے ملک کے علماء کرام اکٹھے ہو کر ان ججوں کو شرم دلائی، اس حکومت کو شرم دلوائی کہ آپ ان عورت کی گواہی اس میں یعنی مقدم سمجھی جاتی ہے عدت کے معاملے میں؟ تو آپ لوگوں نے اس کو کتنا اس کی جگہ نسائی کی، اس عورت کی پاک دامن عورت کی باپردہ عورت کی کتنی جگہ نسائی کی، کتنی اس کی آنر کلنگ کی؟ آپ لوگوں کی زبان سے کوئی کلمہ نکلا اس کے حق میں؟ آپ سب لوگ چند ایسے ہیں جو اپنے یوٹیوب چینلوں کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں مولانا کے صاحب کے ساتھ ہمدردی کر کے یا ان کی مخالفت کر کے۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں جنرل مولانا کا سپورٹر ہوں، ان کی سپورٹ کرتا رہوں گا تا مرد دم تک، اور اللہ رب العزت ان کو انشاءاللہ واپس لے کر آئے گا تبلیغی مرکز میں۔ تبلیغی مرکز والوں کو چاہیے کہ ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ لوگ ایک بیان کرتے ہیں تو 10 سے 15 لوگ تیار ہوتے ہیں، مولانا صاحب اگر ایک بیان کریں 70-80 لوگ تیار ہوتے ہیں، یعنی مولانا کی صاحب کی بات
یعنی اللہ رب العزت نے ان کو ایسی یعنی کہ عطا فرمائی گویائی کہ ان کی بات میں لذت آتی ہے، وہ یہ بات کہتے ہیں اپنے دل سے کہتے ہیں، اس بات کو ہر بندہ تسلیم کرتا ہے، لیکن پھر مولانا صاحب کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ان کا درد بھری آواز نہیں سنی، وہ کتنے اندر سے ہرٹ ہوئے ہیں آپ لوگوں کی چلاکیوں سے، مکاریوں سے۔ تبلیغی جماعت میں کہا جاتا ہے مشورے سے پہلے مشورہ نہیں ہوتا، آپ لوگ مشورے سے پہلے مشورہ کر کے اس بات کو پہلے ہی تعین کر لیتے ہیں کہ مولانا صاحب کو مشورے میں شامل نہیں کرنا، یا اگر شامل کر لینا ہے تو ان کو بیان نہیں دینا۔ آپ لوگ بڑے 30 مار کا ہیں، آپ لوگوں کے بیان سے کیا اثر ہو رہا ہے لوگوں کو؟ مجمع ویسے ہی منتشر رہتا ہے، نہ کوئی بات میں آپ لوگوں کی وزن ہے، نہ آپ لوگوں کو بات کرنے کا ڈھنگ ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے مولانا احمد لاڈ صاحب ہیں آج کل، یا مولانا طارق میر صاحب ہیں جو تبلیغی جماعت میں جن کو کوئی بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہے، باقی سب میں نے دیکھے ہیں، میں نے سب کو سنا ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کے جانے کے بعد مرکز تو ویسے ہی یتیم ہو گیا، مرکز میں اب لفاظی باتیں ہوتی ہیں اور دکھلاوے کی تبلیغ ہو رہی ہے، وہ قربانی وہ باتیں نظر ہی نہیں آتی جو حاجی صاحب کے دور میں ہوتی تھی۔ تو خدا را اپنی پالیسیوں کو ری وزٹ کرے اور اخلاص نیت والے اخلاص کی طرف آئیں، اکرام مسلم کی طرف آئیں۔ اس زبانی کلامی اکرام مسلم نہیں ہونا چاہیے، حقیقت میں اکرام مسلم ہونا چاہیے، اور اخلاص نیت کے ساتھ رہے نئے سرے سے تبلیغی جماعت کو جوڑیں تاکہ پوری دنیا میں سے یہ کام کرتی رہے۔ اور اب ہاتھ سے روکنے کا وقت آ گیا ہے، اب جہاد کا وقت آن پہنچا ہے، کیوں نہیں ہم جہاد کی طرف کھڑے ہوتے؟ بہت لوگوں کا ٹائم لگ گیا ہے، 15 سے 20 لاکھ لوگ ایسے جن کے 4 ماہ لگ چکے ہیں، کیوں نہیں ایک فوج ایسی تیار ہو رہی جو ان یہودوں نے سارا کے دشمنوں کو جو پاکستان میں مسلط ان کو شٹ اپ کال دیتی؟ اب کب دیں گے کال؟ جب ہمارا یعنی کہ اس دنیا سے ہم رخصت ہو جائیں گے، اس وقت کریں گے۔ کل اللہ ہم سے ہم پوچھے گا کہ تم نے یہودوں نے سارا کے لوگوں کے ساتھ یعنی کہ حمایت کی تھی یا ان کی مخالفت کی تھی، تو ہم کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ تو میرا تمام سننے والوں سے، تمام پاکستانیوں سے التماس ہے کہ مولانا طارق میر صاحب کی اخلاقی سپورٹ کریں۔ اللہ رب العزت نے ان کو جو عزت عطا فرمائی ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور کوئی چھیننے کی کوشش کرے گا، بدنیتی سے کام کرے گا، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے نظر انداز کرے گا، تو اللہ رب العزت کے سامنے انہوں نے معاملہ رکھ دیا، اللہ اسے خود یعنی کہ بندوبست کر لے گا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔